2010 کا 14 اگست عبدالباسط کی آخری خواہش کی تکمیل کا دن تھا۔ عبدالباسط 15 سال کا نوجوان ہے۔ یہ نوجوان بلڈ کینسر کا مریض ہے اور ڈاکٹروں نے اسے چند دنوں یا چند مہینوں کا مہمان ڈکلیئر کر دیا ہے۔ عبدالباسط کی آخری خواہش پاک فوج میں بھرتی ہونا تھی۔ کراچی کے چند درد دل رکھنے والے خواتین و حضرات نے میک اے وش فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بنا رکھا ہے۔ یہ ادارہ ایسے بچوں کی آخری خواہشیں پوری کرتا ہے جو موت کی دہلیز پر کھڑے ہیں اور ان کی زندگی کا سورج آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے۔ یہ مریض بچے روز اپنی زندگی کے ایک دن کو کم ہوتا دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہماری خواہشیں بھی ہمارے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو جائیں گی؟ اور ان کے معصوم سوالوں کے جواب میں ان کی آنکھوں میں سیلاب آ جاتے ہیں۔ عبدالباسط فوج میں بھرتی ہونا چاہتا تھا۔ میک اے وش فاؤنڈیشن نے عبدالباسط کی آخری خواہش چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی تک پہنچائی اور آرمی چیف نے عبدالباسط کو ایک دن کے لیے فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں عبدالباسط کو 14 اگست 2010 کو فوجی وردی پہنائے گی اور یہ ملیر کینٹ کراچی کی پنجاب ریجمنٹ کی ایک یونٹ میں چلا گیا۔ عبدالباسط نے 14 اگست کا پورا دن اس یونٹ میں گزارا اور اس طرح اس کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عبدالباسط کو صحت اور تندرستی دے، لیکن آپ اس نوجوان کی بے بسی کا اندازہ کیجئے۔ زندگی کس طرح مٹھی میں بند ریت کی طرح ذرہ ذرہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور یہ وقت کے ذروں کو اپنے قدموں میں گرتا ہوا محسوس کر رہا ہے۔ موت حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کا شاندار پہلو اس کا خفیہ ہونا ہے۔ ہم سب نے مر جانا ہے مگر ہمیں اپنا آخری دن معلوم نہیں۔ یہ ناواقفیت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ ہمیں عبدالباسط جیسے نوجوان ہی بتا سکتے ہیں، جن کا ہر نیا سورج ان کی زندگی کا ایک دن کم کر دیتا ہے اور یہ لوگ روز زندگی کو اپنے تکیے کے نیچے ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تو یہ اپنی انگلیاں گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں عبدالباسط کی طرح اپنی موت کا دن معلوم نہیں۔ چنانچہ ہم روز اپنی خواہشوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اپنی منصوبہ بندیوں کے ساتھ کہکے لگاتے ہیں اور اپنی ادھوری چاہتوں کی پرچھائیوں پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ لیکن عبدالباسط اور اس جیسے لوگ یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنی موت کا دن معلوم ہے اور انسان کو جب موت کا دن معلوم ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کی آنکھیں بجھ جاتی ہیں، یہ رنگوں کی تمیز بھول جاتا ہے اور اس کی نظر میں خوشی خوشی کہکا اور خوشبو نہیں رہتی۔ یہ ہر وقت قبرستان کی خاموشی ساتھ لے کر گھومتا ہے اور اسے اپنے بدن سے لوبان کی بو آنے لگتی ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم پچھتاوا اور خوف ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے ماضی اور ماضی کی غلطیوں پر پچھتاتے رہتے ہیں۔ ہم نے اس وقت یہ کیوں کیا؟ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ہم اگر اس وقت یہ کر لیتے تو یوں نہ ہوتا اور ہم اگر یہ نہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ماضی وہ واحد چیز ہے جسے شاید قدرت بھی تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہمارا گزرا ہوا کل تھا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اب تبدیل نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ٹوٹے ہوئے گلاس اور گزرے ہوئے کل کو یاد کرنا دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوتی ہے۔ ہم آنے والے کل کے خوف کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ کل کیا ہوگا؟ میری اس حماقت کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ شخص کہیں مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ ملک کا کیا بنے گا؟ میری شادی چلتی رہے گی؟ یہ شخص میرے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ گاڑی کو سکریچ تو نہیں آ جائیں گے؟ اور کیا میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے گا؟ وغیرہ وغیرہ۔ ہم روز اس نوعیت کے ہزاروں خدشے لے کر بستر سے نکلتے ہیں اور رات کو انہیں 200 سے ضرب دیتے ہیں، انہیں تکیے کے نیچے رکھتے ہیں اور کروٹ بدل کر صبح کر دیتے ہیں اور ماضی کو درست کرنے اور مستقبل کے کھیت میں اندیشوں کے بیج بونے کے اس عمل کے دوران ہم اپنے حال کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اس آج کو فراموش کر دیتے ہیں جو پورے رنگوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، جو ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ماضی اور مستقبل دونوں ہمارے نہیں ہوتے، لیکن حال تتلی کی طرح بچے کی مٹھی میں ہوتا ہے، مگر ہم ماضی اور مستقبل کی کشمکش میں اسے بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سارے زمانے، ہمارا ماضی، حال اور مستقبل بے رنگ اور پھیکا ہو جاتا ہے۔
ہم بدقسمتی سے زندگی بھر زندگی کو محسوس ہی نہیں کر پاتے، ہم کبھی کھل کر کہکا نہیں لگاتے، ہم کبھی ان لوگوں کو اپنی فیلنگز نہیں بتا پاتے جو روز اس کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہیں، کہ ہم انہیں رو کر یہ بتائیں کہ آپ پر سرخ رنگ بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ جب مسکراتے ہیں یا مسکراتی ہیں تو آپ کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے، اور آپ کی گردن کا تل آپ کی گفتگو کے دوران اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ بیٹا، آپ میری جان ہو، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ ابو جی، میں جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، اور غفور، تم میرے سب سے اچھے ملازم ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ تمام کام ہیں جو ہمیں آج کرنے چاہیے، لیکن ہم انہیں ہمیشہ اس کل کی طرف دھکیل دیتے ہیں جس میں اندیشوں اور خوف کے کانٹوں کے سوا کچھ نہیں۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا لوگ کہنے سے، اپنی بات کے اظہار سے کیوں ڈرتے ہیں۔ انہیں کیا خوف ہے؟ بابا، آپ اپنی بات تو کرو، کیا قیامت آ جائے گی؟ اپنی خواہش کا اظہار تو کرو، اس سے کیا طوفان آ جائے گا؟ میں آج تک یہ بھی نہیں سمجھ سکا لوگ کل کے خوف میں اپنا آج کا دن کیوں برباد کر دیتے ہیں۔ ہم آج کا دن تو اچھا گزار سکتے ہیں۔ روٹی کا وہ لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یا کافی کا وہ آخری گھونٹ جو مگ اور ہونٹوں کے درمیان ہمارا انتظار کر رہا ہے، یا وہ کہکا جو ہمارے حلق میں بڑبڑا رہا ہے، یا وہ نوٹ جو ہماری جیب میں کڑکڑا رہا ہے، یا وہ سوٹ جسے ہم نے قیمتی سمجھ کر صندوق میں بند کر رکھا ہے، یا وہ بریسلیٹ جسے ہم صرف شادی بیاہ پر پہنتے ہیں، یا پھر وہ گاڑی جسے ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، ہم آج کے دن ان چیزوں کا لطف کیوں نہیں لیتے؟ ہم آج کے دن کسی کا ہاتھ پکڑ کر پارک میں دوڑ کیوں نہیں لگاتے؟ اور ہم آج کے دن کوئی فلم، کوئی گیت، کوئی کتاب اور کوئی داستان کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے فیض احمد فیض کی نظموں اور منٹو کے افسانوں کو کل کے لیے کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ ہم آج کی بات آج ختم کیوں نہیں کرتے؟ آپ سیلاب کو ہی لے لیجئے، اس سیلاب میں 2 کروڑ لوگوں کی خواہشیں ان کے سامان کے ساتھ بہہ گئی ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے سارے خواب دیواروں کی درزوں میں چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کل آرام سے بیٹھ کر ان خوابوں کی گریں کھولیں گے اور پھر آج کی بوئی ہوئی فصلوں کو انجوائے کریں گے، لیکن کیا ہوا؟ سیلاب آیا اور ان کی ساری خواہشیں اور سارے خواب تک بہا کر لے گیا، اور یہ لوگ اب کیمپوں میں پڑے ہیں اور اپنے اپنے سامان کو یاد کر رہے ہیں۔ کاش ان لوگوں نے اپنے ماضی کے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر گزارا ہوتا، تو آج یہ لوگ اس طرح پچھتا نہ رہے ہوتے۔ آئیے ہم سب لوگ عبدالباسط کی طرح آج کے دن کو اپنا آخری دن سمجھ لیں اور پھر اپنی ہر جائز خواہش پوری کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل ہو نہ ہو، اور اگر کل ہو بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل ہم نہ ہوں، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو ہماری خواہشیں، ہماری حسرتیں کہاں ہوں گی؟ چنانچہ آئیے آج کے دن کو آخری سمجھ کر گزاریں، بلکہ عبدالباسط کی طرح میک اے وش اور ٹرائی ٹو کمپلیٹ اٹ، دیٹس لائف، کیونکہ اگر آج ہمارے پاس نہیں تو کل کبھی ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔